کائنات نے اپنے ارشاد فرمایا، آپ حضرات کو اچھی طرح سے معلوم ہے سورہ والعصر ہے جو اما پارہ میں لکھی ہوئی ہے، اس میں سورت کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سب سے پہلے تو یہاں آئے جی، والعصر، اللہ وقت کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہے، عصر کہتے ہیں وقت کو، اللہ وقت کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں۔ آج یہی سے دھوکہ دیا جاتا ہے، خسارے میں، انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ کون سا انسان خسارے میں ہے؟ تو اس میں سب کو سمیٹ دیتے ہیں، سب انسان ہیں معاذ اللہ، یہی تو کہا جاتا ہے سب انسان ہیں۔ سب انسان کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے جو لوگ انسان ہیں یقیناً اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ خسارے میں لفی خسر۔ آگے اللہ فرما رہا ہے الا الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک اور اچھے عمل کیے، وعملوا الصالحات، پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ حق پر ہیں، اور یہی لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ حضرات نے ان اللہ مع الصابرین بہت جگہ قرآن پاک میں آیا ہے، دوسرے انداز واللہ مع الصابرین آیا۔ حضرت اسماعیل نے کی قربانی جب پیش کی گئی تھی تو حضرت اسماعیل نے کہا تھا ان اللہ انشاءاللہ من الصابرین، یہ تمام صابرین کا لفظ آتا گیا۔ رب تعالیٰ یہاں صابروں کو مخاطب کر رہا ہے، وہ جو صابر ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ بڑا اہم معاملہ ہے بھائی، بس اب ہمارا دماغ بڑا ڈائیورٹ ہو چکا ہے، ہم مجبور ہو چکے، کیا کریں؟ شعر پڑھا جاتا ہے، شعر سنا جاتا ہے، اس میں یزیدیت کو فنا فنار کیا جاتا ہے، لیکن جیسی مجلس ختم ہوتی ہے یزیدیوں کے ساتھ ہمارے سارے تعلق، اور یزیدیوں جیسے کردار حافظ صاحب تعلق تو ہے ہی، یزیدیوں جیسے ہمارے کردار پھر نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ کے واسطے، حسین پاک کے واسطے، شہدائے کربلا کے واسطے، میرے بھائیوں، اگر مجلس ذکر حسین سجاتے ہو، اسے سنتے ہو، تو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ آج کیا آپ سمجھتے ہیں یزیدی ختم ہو گئے؟ ایسے ویسے نہیں ہے، اتنے نہیں ہے، بلکہ اتنا گنوا دو، اتنا گنوا دو، اتنا گنوا دو کہ آپ لوگ جوڑتے رہ جاؤ گے، کہاں کہاں سے یزیدی ہیں، کیسے کیسے یزیدی ہیں۔ ان کے سر بڑی تیزی کے ساتھ آج کل بلند ہو رہے ہیں، کن کے لیے؟ حسینیوں کے لیے۔ جس طرح سے کربلا میں جو عام طور سے کہا گیا اہل سنت کا جملہ ہے وہی استعمال کر رہا ہوں، 22,000 کا لشکر ایک طرف تھا، 72 ایک طرف تھے، ایک تو تھا 72 ایک طرف، 22,000 کا لشکر ایک طرف تھا۔ اب وہ 22,000 جو آئے تھے لڑنے کے لیے آقا حسین سے، تو وہ آقا حسین سے لڑ رہے تھے۔ غور سے سنیے گا، اب نعرہ نہ لگائیے گا، بس بالکل دھیان ادھر رکھیے گا۔ وہ مولا حسین سے لڑنے آئے تھے، آپ کہیں گے نہیں، اچھا کچھ لوگ کہیں گے ہاں ہاں وہ مولا حسین سے، میں کہتا ہوں مولا حسین سے نہیں لڑنے آئے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے آئے تھے، وہ علی کائنات سے لڑنے آئے تھے، وہ سید علی کائنات سے لڑنے آئے تھے، وہ حسن مصطفیٰ سے لڑنے آئے تھے، وہ اہل بیت کرام سے لڑنے آئے تھے۔ یہاں تک کہوں کہ خود وہ لوگ جتنے آئے تھے لڑنے کے لیے وہ دین سے لڑنے آئے تھے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن اسلام مٹ نہیں سکتا، دین مٹ نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے کون سا دین جناب؟ تو ہم یہ بھی آج کہہ کے جا رہے ہیں کہ دین بنو امیہ کا دین اور ہے۔ سمجھ سکتے ہیں تو بات کیجیے گا، ورنہ تاکہ بدل دوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، بالکل میدان میں آ جاؤں گا۔ بنو امیہ کا دین اور ہے اور دین محمدی اور ہے، اور دین محمدی کب سے چلا؟ تو آپ کہیں گے جب سے ہمارے آقا آئے، چونکہ ہر پیغمبر نے اپنا دین چلایا، اپنا دین چلایا، اپنا دین چلایا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے آقا نے اپنا دین چلایا، دین محمدی ہوا، دین محمدی چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ پھر آخرکار جب کربلا والا دن آ گیا 10 محرم الحرام کو، مولا حسین نے اپنے اصحاب و انصار، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو قربان کرا کے اور خود بھی اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر کے یہ پیغام پہنچا دیا کہ اب دین اس وقت اللہ اور اس کا رسول بولے گا، کیا بولے گا؟ یہ دین جو اب تک دین محمدی تھا اب یہ دین حسینی ہو چکا ہے، اب یہ دین بڑے ٹھنڈے ہوئے آپ لوگ، اور نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، بہت آگے بات بڑھ گئی۔
لیکن سچائی کہوں گا ضرور، اس لیے کہ میں نے طے کر لیا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے محرم کے بعد سے میں نہ بولوں۔ بہت تنگ آ چکا ہوں، اور کسی سے اور نہیں، اپنے ہی قوم سے، اپنے ہی قوم سے کبھی کبھی خیال آتا ہے اس قوم کا کیا کروں، لے کے اس قوم سے کیا تعلق رکھا جائے، اس لیے کہ یہ قوم ہمارے نبی کی نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ ہاں، بات بڑھاتے جا رہا ہوں، آپ لوگ ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ قوم ہمارے نبی کی نہیں ہوئی۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، دکھا کے جاؤں گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ کس کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمانے، وصال نہیں بلکہ آقا شہید ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ شہید ہوئے۔ کتاب اور کسی شیعہ کی کتاب نہیں بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت محدثین نے، آج کل کے مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ لکھ دیا، انہوں نے کچھ لکھ دیا۔ 600-700 سال محدث پرانے جو ہیں ان کے حوالے کی کتابیں ہیں موجود، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب یہاں یہ لکھ دیا گیا تو پھر اس سے فیصلہ ہو جائے گا کہ کتنے ایسے ہیں جو آج اور کل مولا حسین یعنی دین نبی کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب جب سے کربلا کے میدان سے دین حسینی ہوا ہے، دین حسینی کو مٹانے کے لیے ہمارے ہی اپنے بھائی، ہمارے ہی اپنے ساتھی، ہمارے ہی اپنے خاندان کے لوگ، ہمارے ہی اپنے بیچ میں لمبی داڑھی اور بڑے بڑے ٹوپا اور وہ کیا نام ہے جبہ کھبا بنا کے، وہ بنارسی ساڑی کا لمبا جبہ پہن کے آنے والے یہی کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا یوٹیوب اور فیس بک پر، اگر ایسے نہیں سنا تو وہاں تو سنا ہے۔ جس کو دیکھو اسی کے منہ میں بواسیر ہے، جو آتا ہے وہ کہتا چلا رہا ہے، جو آتا ہے وہ کہتا چلا رہا ہے، جو آتا ہے وہ منہ سے بکے جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہم کو آپ کو سمجھنا ہوگا، لیکن ہماری قوم کیا کرے، پریشان ہے اس میں۔ ہماری قوم کے لیے حضرت علامہ صاحب کے فرما رہے تھے، نہیں یار وہ بابا جی آئے ہوئے تھے تو وہ دوسرا کچھ بتا کے گئے تھے۔ ارے ایک بیوقوف آدمی ہے کٹرا سے آوت ہے یار، یار وہ تو پتہ نہیں کھاتا بک کے، چھوڑو ان کی بات کیوں کرتے ہو، وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ گمراہ ہونا چاہتے ہو۔ یہ جواب آپ کو دیا جائے گا، اس طرح سے آپ کو سمجھایا جائے گا۔ ارے قسم خدا کی، آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا تھا اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعت ہے، رافضیت ہے، تو کائنات گواہ رہے کہ دنیا کا سب سے بڑا شیعہ اور رافضی میں ہوں۔ اب یہ 4 اماموں میں ایک امام ہے، بولو ہے یا نہیں ہے؟ تو 4 اماموں میں ایک امام ہے، اگر یہ امام اس طرح کی بات کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ بات صحیح ہے۔ بولو بات صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ یا تو پھر ان 4 اماموں میں سے اہل سنت کے لوگ کسی ایک کو چھٹوا نہیں، ہم فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے۔ ایک بڑی کہانی اور مولویوں نے تھوپ دیا ہے ہمارے آپ کے اوپر۔ کیا تھوپا ہے؟ کیا تھوپا؟ آپ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو؟ جی ہاں۔ اب آپ کسی اور کی تقلید نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں؟ ابو حنیفہ کا سارا مسئلہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن نے اعلان فرمایا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کیا ابو حنیفہ آل رسول ہے؟ بابا وہ آل رسول نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَئِن أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ بے شک وہ جس نے اپنے جیسے کسی ایک بشر کی اطاعت کر لی وہ یقیناً کھلے گھاٹے میں ہے، کھلے خسارے میں ہے۔ احمد رضا نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، اشرف علی تھانوی نے بھی یہی ترجمہ کیا۔ دونوں لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے آپ کے درمیان ہو، ہمارے آپ کے بیچ میں، اس کی تائید ضروری نہیں ہے۔ کیوں تائید ضروری نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے پھر تائید کس کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنا ہے۔ بولے کرنا نہیں کرنا؟ اور اس کے بعد آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب صحابی رسول آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ کے اطاعت کو ہم نے مان لیا، آپ کے اطاعت کو ہم نے جان لیا۔ یا رسول اللہ، یہ اولی الامر کون ہے جس کی اطاعت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے؟ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر ادھر دیکھا، مولا کائنات مسجد میں تشریف لا رہے تھے، ایمان کو زندہ رکھیے گا۔ مولا کائنات مسجد میں داخل ہوئے، سرکار فرماتے ہیں اے جابر دیکھو تمہارا اولی الامر آ گیا۔ تو اب یہاں اولی الامر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اولی الامر یہی ہے، پھر ان کی اولادیں۔ تو اگر کوئی اہل بیت، اچھا ایک بات اہل بیت پر بھی ابھی بھیا سے بات ہو رہی تھی، بہت سارے لوگ اس میں بھی بڑا دخل فصل میں آ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بھی تو سید ہیں، یار یہ علیہ رسول ہیں، انہوں نے ایسا نہیں ایسا کہا۔ حضرت
تو سب سے پہلی بات آپ حضرات کو بتاؤں، کان کھول کے سنیے گا، جا کر دنیا میں سرچ کر لیجیے گا، کتنے ایسے بنے سید پھر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں، زبردستی ان کو سید بنا دیا گیا۔ تو جو ڈپلیکیٹ ہوگا وہ کیا کہے گا؟ جو ڈپلیکیٹ ہوگا وہ بھلا آل رسول کی عزت اور ان کا احترام کرے گا؟ ڈپلیکیٹ والا ہوگا۔ آپ اگر سوال مجھ سے کر لیں کہ بھئی آپ کو کیا پتا، ادھر ادھر سے آپ نے سن لیا، میں واقعہ نہیں بتانا چاہتا لیکن مجبوری میں آپ حضرات کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت میں بمبئی میں تھا، غوثیہ مسجد میں امامت کر رہا تھا، وہ ایک صاحب اور تھے جن کا کاروبار تھا، کاروبار ان کا ٹوٹنے لگ گیا، ان کے ساتھیوں نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھے بلایا، میں نے کہا بھائی مجھے مت بلاؤ، میں دعا تعویذ نہیں کرتا ہوں۔ کہا نہیں آ جائیے، آپ کچھ سمجھا دیں گے ان کو، معاملہ حل ہو جائے گا۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ملاقات کرنی ہے کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی ان لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ سید ہیں، تو میرے دل میں ایک اور خواہش تھی، بھیا یہ بھی معاملہ ہے تو چلو ملاقات کر ہی لیا جائے۔ بہرحال گئے، جب ہم بیٹھ گئے ان سے السلام علیکم وعلیکم السلام ہو گیا، نیچے سے اوپر تک ان کو دیکھ رہا ہوں، کہیں سے کوئی حلیہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں سے کوئی کردار نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں اندر بڑا ٹوٹا، میں بڑے پریشان ہوا، لیکن میں نے کہا کہہ بھی نہیں سکتا ہوں، پتا نہیں بھائی، پتا نہیں کس حال میں ہوں، کہہ نہیں سکتا، لیکن میں نے ہمت بنائی اور کہا بھائی جان آپ کا شہر حسب و نسب کیا ہے؟ سوال کیا میں نے، جیسے میں نے سوال کیا بھائی جان آپ کا شہر حسب و نسب کیا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھیے لکھا گیا باقاعدہ ان کے بمبئی میں رہتے ہیں، ان کا جتنا وہاں کا کاغذ ہے سب پر سید لکھا ہوا ہے، اب وہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، لکھواتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ آپ نہیں جانتے، شجرہ آپ کا ہوگا، آپ کس طرح سے سید ہیں، مطلب آپ کس کی اولاد میں سے ہیں، 12 اماموں میں سے، کہاں سے آپ کا سلسلہ چلا ہے، وہ طرح ہم نے بھی بتائیں۔ تو کہنا ایسا ہے کہ آپ کو ہمارا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ہم کون ہوتے ہیں آپ کا کام کرنے والے بھائی، ہم دعا تعویذ کرتے ہیں، بہن بھائیوں کو بتا دیا تھا، لیکن میں کہا آئیے ملاقات کر لیجیے، تو میں آ گیا ہوں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، دعا تعویذ کے حوالے سے مجھے نہیں رکھیے گا، اگر نہیں مانیں گے تو کچھ بظاہر بتا دوں گا، اس سے آپ کا کام بن جائے گا، اللہ بنا دے، اس کا رسول بنا دے، وہ آپ جانے، آپ کی قسمت۔ تو کہا اچھا تو بتا ہی دیجیے، تو ہم نے کہا بتا دیں گے، لیکن آپ یہ تو بتا دیں ذرا مجھے کہ آپ کا شجر حسب و نسب کیا ہے۔ اب جب کئی مرتبہ پوچھا اپنے دوستوں میں، وہ ذرا رسوا ہونے لگے، زور سے بولے، کیسے بولے؟ وہی والا، جب آدمی کو چھیڑو اور غصے میں آتا ہے تو سچائی اگل دیتا ہے۔ زور سے میں نے کہا سنو بھیا، ہم یو پی کے ہوئی اور ہم جان کر سائی ہوئی، 10 کے بیچ میں جہاں وہ لوگ سید سمجھتے تھے ان کے بیچ میں انہوں نے کہا ہم جان کر سائی ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی لوگ جو ہیں تو ہیاں جب کچھ کرائیں تو پر ہمارا ناؤ سید کے ساتھ ہے، لیکن اب اگر ہم کا بدلہ چاہیے تھے تو یہاں کا جتنا کاغذ اگر یکو تھوڑے آگے پیچھے ہوگا، جو بمبئی رہا تو اچھی طرح سے پتا ہے، اگر ایک بھی کاغذ میں ایک نام آگے پیچھے ہو گیا تو وہاں کی ساری پراپرٹی، سارا کاروبار سب ختم ہو جائے گا۔ تو کہا بھیا کیا کریں، مجبوری ہے، تو ہم نے کہا چلیے الحمدللہ اگر یہ مجبوری ہے آپ کے پاس تو اب آپ لکھنا پڑھنا بند کر دیجیے، لوگوں سے کہلوانا بند کر دیجیے، صرف ایک کام کر لیجیے، مولا حسین کے حضور میں آ جائیے اور التجا کریے، مولا اب تک جو مجھ سے گستاخی ہوئی ہے وہ اب نہیں کروں گا، لیکن آپ میرے کاروبار کو چلا دیجیے، اپنے اجدادوں اپنی اولادوں کو دفن میں، انشاءاللہ کل سے آپ کا کاروبار پھر سے چل جائے گا۔ تو اب ایک مثال ہم نے اس طرح سے، میرے سامنے بہت سارے لوگ آئے ہیں لیکن ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے اس لیے دے دی کہ آپ حضرات کا ذہن تھوڑا بہت صاف ہو جائے۔ تو کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میرے ساتھ کی بات ہوئی ہے، میں وہ بتا رہا ہوں، اور اس میں بھی ابھی کئی لوگ زندہ ہیں، اگر ضد کر لیں تو میں فون سے ان کی بات بھی کروا سکتا ہوں تھا حضرات سے۔ بہرحال میرے بھائیو، تو یہ جب مسئلہ آ جاتا ہے کہ سید ہیں اور سید صاحب یہ کہہ کے گئے تو ہم کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ہم بھیا ببلو بھیا سے سوال کرنا چاہتے ہیں، نظام بھیا سے سوال کرنا چاہتے ہیں، حافظ رحمت اللہ صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں، اور راجو بھیا سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ ایمانداری کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ حلالی ہیں تو کیا اپنے ماں باپ کو برا کہیں گے؟ اچھا کسی دوسرے نے کہہ دیا تو ارے ہو ہی رہا ہے، جو حضرت ہو یار ان کا نہ جانتا، پہلے آوت رہی ہے نماز پڑھا، ارے ہوئی ہے حضرت یار، ہم نے مہتاری بات کہیں برا کہیں ہے، بولو ہاں یا نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سید نہیں ہے وہ آل رسول کی توحید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو اوریجنل ہے خون ان کے اندر ہے، وہ خون اپنی طرف سے جب غبار اٹھاتا ہے تو وہ حق بولتے ہیں، غلط بیانی نہیں کرتے۔ تو پہلے آپ حضرات سید کو جان لیجئے، یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، آج کل بہت عام ہے۔ تو میرے بھائیوں
ایسے بھی بہت سارے لوگ بہت طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو بس ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے دھوکے باز سیدوں کے چکر میں نہ آئیے. اور ایک بہت بڑا آج کل مشن چل رہا ہے, وہ بھی بتا دیتا ہوں. ایک بہت بڑا مشن چل رہا ہے. اب بھیا بہو جاتے ہیں کہ چوچا شریف میں, وہاں بھی ایک گروپ مولویوں کا ہے, ایک گروپ صوفیوں کا ہے. اور نہیں یقین پوچھ لیجیے گا, ایک گروپ مولویوں کا ہے, ایک گروپ صوفیوں کا ہے. جو صوفیوں کا گروپ ہے وہ اپنے اجدادوں کی تاریخ اور توصیف کر رہے ہیں, اور جو مولویوں والا گروپ ہے اس میں آج فتوا, کل فتوا, پرسوں فتوا, یہ فتوا, وہ فتوا, وہ فتوا بازی میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم کو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے. بس ایسے میں ہم کو آپ کو بہت تیزی کے ساتھ آگے سفر کرنا ہے. جلدی سے میں چاہتا ہوں, چونکہ ہمارے بھیا بڑے بھیا نے کہا کہ کربلا بتائیے گا, کربلا سنائیے گا. بہرحال سنانا تو کربلا ہی ہے, لیکن جب تک ذہن نہ صاف ہو جائے بار بار کیا کربلا سنو گے. یہ بھی ایک سخت کڑوا جملہ ہے. کربلا سنی جائے اور اس پر عمل نہ ہو تو نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, یا حسین, حق حسین, بس ہو گیا. دل میں بس. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھا تھا, کوئی نصرت بھائی یا راجو بھائی یا کوئی شعر پڑھ رہا تھا, یہ دوست دھیان نہیں دے پایا. وہ شعر پڑھ رہے تو شعر میں کہہ رہے تھے کہ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں آ کے سچائی کا پیغام دیا اور ظلم و ستم کو کچلا ہے. کون پڑھا تھا؟ جب سچائی کا پیغام دیا اور ظلم و ستم کو کچلا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ظلم و ستم کے ساتھ ہی بنے رہیں گے. ہم یہ بھی آپ حضرات سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تنازع نہ کیجیے, کسی سے لڑائی مت کیجیے, اس لیے کہ ہندوستان ہے, کیس ہو جائے گا, بے وجہ جیل چلے جائیں گے. تو تنازع نہیں کر سکتے, اس لیے چپ چاپ رہیں. ان کو ان کے حال پہ, ہم اپنے حال پہ. آپ کہیں گے کیسے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے سورہ کافرون میں آخری آیت لکم دینکم ولی دین. جب رب نے فرمایا تھا حبیب کہہ دیجیے تم کو تمہارا دین مبارک ہو, ہم کو ہمارا دین مبارک ہو, ان کو بنو امیہ کا دین مبارک ہو, اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا حسین مبارک ہو. سمجھ بات آ رہی ہے؟ اب ذہن آپ حضرات کا اگر کچھ حد تک صاف ہو گیا ہوگا تو درود پاک پڑھیں. میں واقعات کی طرف آ جاؤں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جلدی کے ساتھ بیان شروع کرتا ہوں کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب مدینہ شریف میں ہمارے آپ کے آقا مولا حسین تشریف فرما ہے, پیغام آ گیا, آپ کو بلایا گیا. طرح طرح کی باتیں ہوئی. مولا حسین نے وہاں گفتگو کرنے کے بعد آپ گھر میں تشریف لائے. آپ نے سیدہ زینب, حضرت شہر بالوں, ام لیلا, میرے باپ سے کہا کہ بس تیاری کر لو, اب ہمارے لیے مدینہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں رہ گئی, یہاں سے ہمیں بہت جلدی نکل جانا ہے, ہو سکتا ہے رات میں ہی نکل جائیں. ادھر تیاری کا حکم دے دیا گیا. مولا حسین چلے گئے. کہاں گئے؟ اپنے نانا جان کے قبر پاک پہ گئے, اپنی والد محترمہ سیدہ کائنات کے قبر پاک پہ گئے, اپنے بڑے بھیا امام حسن علیہ السلام کے قبر پاک پر گئے, پھر اپنے ماموں حضرت ابراہیم کے قبر پاک پر گئے, اور سب سے کے بعد دیگرے رخصت لیا. اب وہاں کے واقعات نہیں بتاؤں گا, آپ حضرات نے بہت مرتبہ سنا کیا ہوا, کیسے ہوا, کس طرح ہوا. یہاں بھی مگر دھوکہ دیا جاتا ہے. بات دھوکے کی آتی ہے تو جی میں آتا ہے کہ کہیں ڈالو بابا, ہو سکتا ہے سبق بھول گئے ہوں تو پھر سے یاد کر لیجئے. بس اس لیے کہنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں آئے, کون آیا؟ مولا حسین آئے. آپ نے عریضہ پیش کیا تھا, جلدی سے بات کرو. آپ نے عریضہ پیش کیا, نانا میں آج آپ کا سوالی بن کر آیا ہوں, میں آج آپ کا سوالی بن کر آیا ہوں, سائل بنا ہوا ہوں. کیا چاہتے ہو؟ مولا آپ کے چہرے محبت کی زیارت چاہتا ہوں. نانا آپ ہمیں پالا کرتے تھے, ہمیں اپنے کندھوں پہ بٹھالا کرتے تھے, ہمارے لیے منبر چھوڑ دیتے تھے, ہماری تکلیف کو آپ برداشت نہیں کرتے تھے. یقیناً وہ وقت آ گیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں جس کا پیغام آپ نے مجھے دیا تھا عالم ارواح میں, جو میں نے رب سے وعدہ کیا تھا. اب اس وقت کو, اس موقع کو اور ان حالات کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے. اس لیے نانا بس آپ زیارت کرا دیجیے, اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا. اب یہاں مولوی کہتا ہے کہ آپ کو نیم خوابی کو امن کوری ہوئے ہوں. نیم خوابی سمجھتے ہو بھیا؟ نیم خوابی کہتے ہیں ہلکی سی نیند آ جانا, اونودگی, مطلب
ہلکا آدمی جگ بھی رہا ہے، ہلکا سو بھی رہا، یہ نیم خوابی کا عالم ہوتا ہے۔ تو کہا نیم خوابی کا عالم طاری ہو گیا، رسول اللہ نواسے کے خواب میں آ گئے، اور اس کے بعد سرکار نے گود میں لے کے سب کو بتانا شروع کر دیا، پیار کرنا شروع کر دیا۔ واہ بھیا واہ، حضرت غوث پاک پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے السلام علیکم عرض کرتے ہیں تو سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پاک کھلتی ہے، آپ اپنا ہاتھ نکالتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ ایسے شہزادے جن نواسوں پر اور وہ نواسا جس نواسے حسین پر، ایسے ہزاروں شہزادے نواسے نبی کے قربان قربان ہے ان کی ذات پر، جس نے غم غلامی حسین پاک کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالا وہ ولی نہیں ہو پایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو خاندان میں آ رہا ہے وہ تو عریضہ پیش کر رہا ہے۔ اچھا ایک واقعہ اور سننے بات اور واضح ہو جائے، اب وہ یہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ آپ حضرات نے سنا ہے کہ جب بغداد میں غوث پاک نے اعلان کرنا چاہا تھا، آپ نے تبلیغ شروع کی تھی، تو پتہ چلا کہ آپ نے جب مجمع دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہو گئے تو ایسے میں سرکار کائنات مدینے سے چل کر بغداد میں تشریف لے آئے۔ یا حضرات نے اہل سنت عالموں سے سنا ہے یا نہیں سنا؟ جس نے سنا ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ اچھا چلیے آپ سنیے، خالی تنہا تو ہے نہیں سنا ہے، اچھا تو آج ہم سے سن لیجئے۔ اب میں جلدی میں تھا لیکن اب تھوڑا سا رک کے چلوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے سے بغداد میں تشریف لے آئے اور سرکار فرماتے ہیں عبدالقادر کیا ہو گیا؟ بولو، مجمع تمہارا انتظار کر رہا ہے، مجمع منتشر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر میرا اعلان ہو گیا، میں آ کے بیٹھ گیا اور اس کے بعد لوگ منتظر ہیں، حضرت بولیں گے، حضرت بولیں گے، حضرت بولیں گے، میں تو یہ تو کچھ بولتے نہیں، اور چلو تو پیچھے والے ادھر گئے، ادھر سے ادھر گئے، چار لوگ پیچھوں سے اٹھے گئے، بولی ہیں بابا جی بولتے نہیں۔ تو یہ مسئلہ آ گیا۔ اب سرکار غوث پاک سے سرکار مدینہ کہے بیٹا بولو عبدالقادر۔ ہاں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نانا جان یہ میں عجمی ہوں اور یہ لوگ عربی ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت کے سامنے میں کچھ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ سرکار مدینہ نے فرمایا اپنا منہ کھولو، بس اب تو سنا ہوگا، اب سنا ہوگا، اپنا منہ کھولو۔ سرکار نے 5 بار 7 بار یا 6 بار اپنا لعاب دہن نکال کے غوث پاک کے منہ میں ڈالا اور کہا بولو بیٹا اب دیکھتا ہوں تمہاری عربی کی فصاحت و بلاغت کے سامنے کون آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جیسی مسئلہ حل ہوا فوراً اب آپ کے اندر علم تو آ گیا، فصاحت و بلاغت تو آ گئی، لیکن جب کثیر مجمع آپ نے دیکھا، 50,000 کا مجمع بتایا گیا ہے، کتنا؟ پہلی تقریر میں آپ کے 50,000 کا مجمع تھا۔ آپ کہیں گے یار 50,000 کا مجمع جامع مسجد بغداد میں لوگ آ سکتے تھے، میں دیکھ کر آیا ہوں، مجھے پتا ہے، بابا نے بھی دیکھا، ان سے بھی پوچھ لیجیے، اتنی جگہ ہے کہ وہاں 50 نہیں 75,000 بھی آ جائیں گے۔ بابا ہاں تو بہرحال جیسے ہی یہ دیکھا تو اب آپ نے سوچا کہ میں بولوں تو اتنے بڑے مجمع میں کیسے بولوں، میں ابھی بھیا کو بلا دوں، یہ بہت تقریریں کرتے ہیں، بہت طرف باتیں بتاتے ہیں، لیکن اب یہاں ان کو بلائے آئیے مائک پر بیٹھیے تھوڑا سا سمجھائیں، ارے حضرت بھی ہم سے دل لگتے ہیں، یہ تو ہوگا اسلم بھیا۔ تو اس طرح سے سرکار غوث پاک نے جب اس مرحلے پہ اپنے قدم رکھے تو اب ایسے میں مولائے کائنات تشریف لے آئے اور آ کے فرماتے بیٹا عبدالقادر کیا ہوا، کیوں نہیں بول رہے؟ بابا جان آپ آ گئے، اتنا بڑا کثیر مجمع دیکھ کر میرے اندر کچھ خوف طاری ہو رہا ہے۔ مولائے کائنات نے فرمایا اپنا منہ کھولو، منہ کھولا۔ حضرت علی کائنات نے اپنا لعاب دہن نکال کے ڈالنا شروع کیا، 5 بار، اگر 6 بار رسول اللہ نے ڈالا ہے تو مولا نے 5 بار ڈالا، اگر 7 بار رسول اللہ نے ڈالا ہے تو مولا نے 6 بار ڈالا۔ جب ڈال دیا سرکار غوث پاک سوال کرتے ہیں بابا جان نانا جان نے 7 مرتبہ آپ نے ایک کم کیوں رکھا؟ کہ اس لیے کم رکھ رہا ہوں تاکہ ان کی کہیں برابری نہ ہو جائے، کہیں ان کی برابری نہ ہو جائے، اس لیے تھوڑا نیچے ایک میں نے جان بوجھ کر کم ڈالا ہے۔ اب بولو دیکھتا ہوں تم شیر خدا کے لعاب سے آشنا ہو گئے اور کہاں سے ڈر آتا ہے۔ بہرحال غوث پاک نے بولنا شروع کر دیا، باقاعدہ یہ درد ہے، اور آپ حضرات نے جن لوگوں نے سنا سبحان اللہ، نہیں سنا تو آج ہم سے سنا، اس کی تحقیق کر لیجیے گا، کسی بھی سنی عالم سے جا کے پوچھے گا بتائیں الحمدللہ، نہیں ہمارے قبلہ بیٹھے نہیں سے پوچھ لیجیے گا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے ہاں ہاں بالکل یہ صحیح بات ہے، کیا ادھر غلط تو نہیں کر۔ غور کرو کہ جب غوث پاک کے لیے سرکار مدینے سے چل کے بغداد آ سکتے ہیں اور یہ عظیم ترین شہزادہ خود قبر پاک پہ کھڑا ہوا ہے اور عریضہ پیش کر رہا ہے، تو اب نیم خوابی کا عالم کاری ہوگا تب سرکار بتائیں گے۔ تو آپ کہیں گے نہیں جناب، تو کب بتائیں گے، کیسے بتائیں گے؟
جیسی مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، سرکار کائنات قبر پاک پہ تڑپ اٹھے اور جلدی سے اپنی قبر پاک کو کھولا، اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور کہا میرے بیٹے میری گود پہ آ جا، میں تیرے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہزادے کو اپنی گود میں لیا، قبر پھر سے برابر ہو گئی اور اس کے بعد زیارت پر زیارتیں ہو رہی ہیں، باتوں پر باتیں ہو رہی ہیں۔ تمام باتوں کو سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، بیٹا اب سفر شروع کرو۔ مولا حسین اب وہاں سے نکلتے ہیں، ایک بات دیگر ہے، بس میں نے یہ واقعہ سنا ہے، نیم خوابی والے چکر میں نہ رہیے گا۔ اگر کوئی مولوی آیا ہوگا نیم خوابی عالم پانی ہو گیا اور مولا حسین نے رسول پاک کی زیارت، کھڑے ہو کے سوال کر لینا، ہمیں غوث پاک کے لیے سرکار آ سکتے ہیں؟ اور کچھ نہ کہنا، صرف اتنا پوچھنا کہ غوث پاک کے لیے مدینے سے بغداد سرکار مدینہ آ سکتے ہیں، اور جہاں شہزادہ کھڑا ہے وہیں پر نہیں کھل سکتے، وہیں پر نہیں پیار دے سکتے؟ تو یہ کہانیوں میں نہ رہیے، کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں بہت ساری کہانیاں ڈالی گئی ہیں۔ آپ کہیں گے کیوں ڈالی گئی؟ اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ وہ کیا کہا؟ کل لوگ دین کو، حسین پاک کو مٹانے کی پر تول رہے تھے، آج ان کے مشن اور ان کے نام کو مٹانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ یہ آج آپ کے مشن کو مٹایا جا رہا ہے۔ یہاں تک لوگ کہتے تھے کہا یار ہر سال یہ لوگ مجلس بنائے بیٹھ جاتے، میں بٹول لیتے ہیں، لے لو بڑے چونتیا آدمی ہے، خرچ برچ کرتے ہیں، کھلاوت کیا ہوتا ہے، مجلس پیسہ تمام لٹا ہوتا ہے، کہاں ضرورت ہے؟ تو ضرورت تو ہے میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت ہے کہ میں وہی جملہ دہراؤں گا جو ایک انٹرویو میں نے کہا ہے، وہ یہ کہ قرآن جتنی مرتبہ پڑھو، قرآن جتنی مرتبہ پڑھو ایک ہمیشہ نیا ذائقہ ملتا ہے، نئی لذت ملتی ہے قرآن پڑھنے میں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی بولتے قرآن ہیں، سیدہ بولتے قرآن ہیں، حسن مصطفیٰ بولتے قرآن ہیں، حسین پاک بولتے قرآن ہیں، عابد بیمار بولتے قرآن ہیں، محمد باقر بولتے قرآن ہیں، جعفر صادق بولتے قرآن ہیں، موسیٰ کاظم بولتے قرآن ہیں، امام علی رضا بولتے قرآن ہیں۔ پورا نام گنوا دو کہ چھوڑ دوں؟ امام علی رضا بولتے قرآن ہیں، پھر امام علی تقی بولتے قرآن ہیں، امام علی نقی بولتے قرآن ہیں، امام حسن عسکری بولتے قرآن ہیں، اور ان کے صاحبزادے حضرت محمد المہدی المنتظر جن کا زمانہ انتظار کر رہا ہے وہ بھی بولتے قرآن ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول کائنات نے فرما دیا ہم تو کہنے یہ سب بولتے قرآن ہیں، جب یہ بولتے قرآن ہیں تو اس قرآن کی بات کی جائے یا اس قرآن کی بات کی جائے؟ بولتے قرآن کی اہمیت زیادہ ہے۔ اچھا ایک بات مجھے یاد آ گئی، تھوڑا سا یہ بھی حل ہو جائے۔ آج کل کچھ لوگ ہیں تو وہ شعر پڑھتے ہیں کہ گر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، یہ شعر پڑھا جاتا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، اور ہم لوگ سنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی یا علی، یہ سے پیسہ نکلا چل رہا ہے، خرچہ کرو، کیوں؟ مولا کی تعریف تعریف نہیں کر رہا ہے، مولا کائنات کی توحید کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں کہوں گا جب سرکار نے فرما دیا یہ بولتے قرآن ہیں، اور پھر ان کو کہا بولے تو لگتا ہے، بولے تو لگتا ہے کہ ابھی مطلب کنفرم نہیں ہے، یہ کنفرم والا جملہ نہیں، لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، میں کہتا ہوں لگتا نہیں ہے، علی یقیناً قرآن ہے۔ اب یہ علی جو بھی بولیں گے وہ قرآن ہی بولیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے ثواب مل جائے گا، آئیے میں ایک نسخہ آپ حضرات کو دے دینا چاہتا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا مولا آپ کے بابا علی کا نام لیا جائے یا قرآن پڑھا جائے، ثواب سب سے زیادہ کس میں ہے؟ بڑی محبت کے ساتھ سنیے گا، دماغ میں بسا لیجیے گا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بابا علی کا ایک مرتبہ جب نام لوگے محبت سے دل سے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، کسی کو سنانے کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ جب آپ ایک مرتبہ یا علی کہتے ہو تو سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ایسے شخص کو 16,000 قرآن پڑھنے کا ثواب، ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ 16,000 اس
اس غلام نے عاجزی پیش کر دی، مولا اس نے ایک مرتبہ یا علی کہا، اب اسے 16,000 ختم قرآن کرنے کا ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب بھی کوئی میرے دادا علی کا نام محبت سے لیتا ہے تو ہم اہل بیت اس کے لیے 16,000 مرتبہ تلاوت قرآن کر کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمارا آپ کا مولا بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری، علی نعرہ حیدری، علی ہمارا آپ کا پڑھنا غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اہل بیت پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل بیت پڑھیں بالکل بچا ہے، حق ہے۔ اور وہ ایک مرتبہ علی کا نام لیا وہاں پہ کتنے ہزار آپ کو یاد ہے؟ اور باقی سب لوگ بول گئے کا صاحب لوگ بولے 16,000 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ہمارے آپ کے حصے میں آ جاتا ہے، لیکن اسی کے حصے میں آئے گا جس کو علی سے محبت ہے، بے شک سبحان اللہ اور جس کو علی سے بغض ہے۔ تو آپ حضرات نے یہ بھی بارہا سنا کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث وحی کی جاتی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عباس خود ہی سرکار کے چچا حضرت عباس خود آتے ہیں اور سرکار کائنات سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ قریش آپس میں بڑی محبت سے باتیں کرتے ہیں، بڑا مسکرا کے بات کرتے ہیں، اور جب ہم اہل بیت کو دیکھتے ہیں، ہاشمیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے جل جاتے ہیں، وہ اپنی باتوں کو منقطع کر دیتے ہیں یا پھر وہ عجیب طرح کا منہ بنا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا اور اس کے بعد فرمایا اے جابر کیا تو جاننا چاہتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہاں مولا ضرور بتائیں۔ کہا وہ جو میری اہل بیت سے ذرہ برابر بھی گزر رہے ہیں ان کے لیے جان لو کہ وہ لوگ بڑے ہی گھٹیا اور کمینے، جملہ ہی لکھا وہی جملہ دوہرا رہا ہوں، اپنی طرف سے یہاں نہیں بول رہا ہوں، بڑے ہی گھٹیا اور کمینے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اون رکھا ہے اور اپنے خون کو مباح ہونے سے بچا رکھا ہے۔ حق ہے سبحان اللہ حق ہے۔ اور حضرت جابر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، کیا تب بھی؟ سرکار فرماتے ہاں اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، زکات دینے والا ہو، لیکن ایسے بھی اگر کوئی میری اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ ذرہ برابر بھی بغض رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کو امت محمدیہ کے صف میں نہیں بلکہ یہود و نصارہ کی جماعت میں کھڑا کر دے گا۔ بے شک بے شک محمد فیصلہ کرائے محمد کھڑے ہو جائے وہی میں لو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی امت محمدیہ ہیں۔ تو یہاں کہہ رہے ہو نا، وہاں جب کھڑے ہو جاؤ گے لائن میں تب سمجھنا کون ادھر گیا، کون ادھر گیا، کون ادھر گیا، کون ادھر گیا، اور یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ یہاں منہ میں زبان ہے اور زبان میں ہڈی نہیں ہے، گالا بڑا تیز ہے، جس طرف چاہو زبان مل جاتی ہے، جیسے چاہو ویسے بولتے رہو، جو سمجھ میں آئے لوگوں کو بتاتے رہو، درود پاک پڑھیں، آگے بات کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا سبحانہ میرے آقا حسین وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اور بڑی جلدی کے ساتھ میں آپ حضرات کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کی وہاں سے رخصتی ہوگی مدینہ پاک سے، آپ آگے کہاں پہنچے؟ مکہ معظمہ میں آپ نے قیام فرما لیا۔ مکہ معظمہ میں آپ نے کئی دن قیام فرمایا، یہاں تک کہ حج کے دن آ گئے۔ کون سے دن آ گئے؟ حج کے دن۔ حج کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے، چونکہ عرب میں ایک دن چاند کا پہلے سسٹم ہوتا ہے، اس لیے وہاں 9 کو ہی ہو جاتا ہے، ہمارے آپ کے ہاں 10 کو پھر معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو مولا حسین نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ شام سے اور یمن سے حاجی آئے ہیں، انہوں نے اپنے احراموں میں خنجر چھپا رکھا۔ بس جملہ سنیے گا میرے بھائیو، نیند میں تو نہیں آ رہے ہیں آپ لوگ؟ زیادہ نیند آ رہی ہے تو ایک مرتبہ نعرہ لگا لیجیے گا تاکہ آپ لوگ فری ہو جائیں۔ بس جیسی دیکھا مولا حسین نے کہ خنجر چھپا ہوا ہے کس میں؟ احراموں میں، مولا سمجھ گئے۔ اچھا اب آپ کہیں مولا کیسے سمجھ گئے؟ تو ہم آپ سے یہی بات کر دینا چاہتے ہیں کہ مولا نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ ان کے اولادیں ہوتی ہیں، اولاد تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی اعلیٰ ترین بات ہے۔ ان کے جو غلام ہو گئے ہیں، غلام ان کو بزرگی عطا ہو گئی ہے، وہ زمین پر بیٹھ کر عرش کی خبر رکھتے ہیں،
اور مولا حسین کی ذات تو سب سے اعلیٰ ترین ہے. مولا حسین نے دیکھا, سمجھ گئے یہ لوگ آ گئے, یہیں پر میرے قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں. مولا تو ٹھہر جائیے, کعبے میں آپ کا مثال ہو جائے, کعبے میں آپ کی شہادت ہو جائے, اس سے بلند والا مقام کیا ہوگا. چونکہ آپ کے والد محترم کعبے میں تشریف لائے تھے, مسجد میں آپ کی شہادت ہوئی ہے, لہذا آپ بھی کعبے میں ہی. لیکن مولا حسین فرماتے نہیں نہیں, یہاں پر میرے نانا نے فرمایا تھا کہ مچھر مارنا حرام ہے, مکھی مارنا حرام ہے, کھٹمل مارنا حرام ہے, یہاں تک کہ ایک تن کا توڑنا بھی وہاں حرام ہے. یہاں تک کہ جو حاجی گئے ہیں ان سے جا کے پوچھ لیجیے, اگر وہ خلال کرتے ہیں اور مسا کرتے ہیں تو ان کے لیے حکم ہوا کہ رگڑ کے نہ کرو, ورنہ تمہارا بال کہیں ایسا نہ ہو ٹوٹ جائے, اور اگر ایک بال ٹوٹ گیا تو جرمانہ دینا پڑے گا. جرمانہ کیا ہوتا ہے؟ دم دینا پڑے گا. دم کیا ہوتا ہے؟ ایک قربانی آپ کو کرنی پڑے گی. یا رسول اللہ, یہ آپ کیا کہیں گے؟ اتنی دور سے لوگ آئیں گے, اپنا سب کچھ قربان کر کے آئیں گے, اور اللہ کے رضا کے لیے آئیں گے, اللہ کے گھر پہ آئیں گے, حج ادا کریں گے. اگر کسی وجہ سے ان سے یہ غلطی ہو ہی گئی تو آپ ان پر یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک قربانی, ایک جرمانہ آپ ان پر کیوں تھوپ رہے ہیں؟ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ارواح میں فرما کے ٹھہرو, یا دیکھو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہے کہ رسول اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا, تاکہ واضح ہو جائے کہ رسول اللہ کے فرمان کے باوجود حرم کعبہ میں اپنے احراموں میں لوگ خنجر لے کے آ گئے تھے. بہرحال جیسی مولا حسین نے دیکھا, آپ نے فرمایا عباس, جی مولا جلدی سے احرام اتارو. کیا کرو؟ احرام جو حج والا ہے اس کو اتارو اور عمرے کا احرام باندھو, فوراً طواف کرو, ہمیں یہاں سے نکل چلنا ہے. تمام ساتھیوں کو خبر کر دو. اچھا ہم لوگ ہوتے تھے مالک کلیے ہے, اچھا نہیں آپ چلا جائے, ہم کل کہہ کے آئے جی ہے قربان جاؤ میرے بھائیوں. مولا عباس کو بتایا, مولا عباس نے جیسی اعلان فرمایا, اب آپ کا کوئی ساتھی یا خود مولا عباس نے یہ پوچھا بھی نہیں, مولا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو حکم آ گیا وہ کر دیا, یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مولا عباس پیغام دیا اس لیے تاکہ دنیا کو یہ خبر ہو جائے اطاعت حسین کا نام حج ہے, حج کرنے کا نام حج نہیں ہے. بہرحال مولا حسین نے اپنے ساتھیوں کو فرما دیا, سارے ساتھی نے آپ کے فوراً عمرہ کیا اور شام ہوتے ہی مکے سے نکل پڑے. جب نکل پڑے تو کون سا دوسرا دن کون سا آیا؟ ایک منزل پر پہنچے, 9 ذی الحجہ آیا ہے. واقعات بڑے محبت کے ساتھ سنیے گا میرے بھائیوں. جب 9 ذی الحجہ کا دن ہے, آپ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں, خیمہ لگا ہوا ہے. ایسے میں آقا حسین ادھر چل رہے ہیں, ادھر چل رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں. حضرت عباس چونکہ علمدار ہیں اس لیے سالار کے آگے آگے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. علمدار سالار کے آگے پیچھے چل. کیا ہو گیا مولا کو؟ بڑی دیر کے بعد حضرت عباس نے پوچھا, مولا کیا ہو گیا؟ آپ خیمے میں تشریف فرما ہو جائیں, اس قدر دھوپ ہے شدت کی, اور آپ چل رہے ہیں ادھر سے ادھر. سرکار مولا حسین نے فرمایا, عباس تھوڑا سا ٹھہرو. جیسی کہا تھوڑا سا ٹھہرو, بس ادھر خاموشی آئی, اور ادھر مولا حسین نے فرمایا, وعلیک السلام یا اخی, وعلیک السلام یا اخی, وعلیک السلام یا اخی. اب حضرت عباس سوال فرماتے ہیں, مولا آپ کے نانا جب گلیوں سے گزرتے تھے تو چرند پر شجر و حجر سلام کی آواز دیتے تھے, تو لوگوں نے سنا ہے, لہذا میں نے کہیں سے سنا ہی نہیں. یہ سلام کا جواب آپ کس کو دے رہے ہیں؟ مولا کائنات کے شہزادے مولا حسین نے فرمایا, اس لیے باس اسے سلام کا جواب دے رہا ہوں جو آج ابھی چند ہی وقت میں شہید ہونے والا ہے, اور اس امیر مسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے, اس امیر مسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا, مولا کیا امیر مسلم نے سلام بھیجا؟ ان کا آقا بس انتظار کرو, انتظار کرو. تھوڑی ہی دیر میں مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ تڑپ اٹھے, آپ نے اپنا حال زمین پر مارا, زمین پر اپنے سر کو رکھ کے سجدے شکر ادا کرنے لگ گئے. ایسے میں مولا عباس پھر سوال فرماتے ہیں. جب مولا عباس نے سوال فرمایا تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ وہ میرا بھائی امیر مسلم جو تیسری منزل پر تھا دارالعلوم
غارت کی، وہاں سے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش کو نیچے گرا دیا گیا ہے۔ بس میں اپنے بھائی امیر مسلم کی شہادت میں غمزدہ ہو گیا ہوں۔ اے عباس تو بھی پڑھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، یہ 9 ذی الحجہ کی بات ہے۔ اب ہم یہاں تھوڑا سا طنز کر کے آگے گزرنا چاہتے ہیں، طنز نہیں بلکہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج جب بقرعید کی والی رات آ جاتی ہے 9 ذی الحجہ، 10 کو پھر بقرعید ہوتی ہے، تو ہم لوگ اپنے اپنے بچوں کے لیے بڑھیا بڑھیا کھانا، بڑھیا بڑھیا کپڑا، اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دے رکھا تو وہ اپنے لیے بھی لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ہماری طرح غریب کمزور، تو وہ کیا کہتے ہیں عید میں بنوایا تھا بہت ہے نائمان تھے نکاح بنوائے گئے تھے، تو ہم نے بچوں کے لیے اپنے کپڑا تیار کرا دیا۔ ہم گھر کے انتظامات میں پھنس جاتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کل ہم نے فلاں کو دعوت دے رکھی ہے، کل ہم نے فلاں کو دعوت دے رکھی ہے، کل ہمارے بڑکے بھیا آئیں گے، کل فلاں نیتا جی آئیں گے، کل فلاں آئیں گے، فلاں کے لہٰذا سارا انتظام کرو۔ ہمیں حسین میں کب شریک ہو گئے؟ مولا حسین غمزدہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر مولا حسین غمزدہ ہوئے تو اپنے بھائی کے غم میں، تو اب مولا حسین کے غم میں ان کے بھائی کے توسل سے ہم کو آپ کو بھی اس دن ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ کپڑا نہ خریدیں، سامان نہ لائیں، لیکن 1 گھنٹہ آپ نکال لیں، صرف 1 گھنٹہ آپ نکال لیں ان کے غم میں، ان کی محبت میں، اور اس کے بعد آپ کے گھر میں جو بھی ہے اسے نظر و نیاز کر دیں، اور یہ کہتے ہوئے مولا میں آپ کے بھائی کے حضور میں نذرانہ محبت پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرما کر اپنے بھائی کے حضور میں نذرانہ پیش فرما دیں، اور ہماری طرف سے اپنے بھائی کی شہادت کا پرسہ قبول کر دیں۔ بس اتنا ہی کہنا ہے صرف آپ کو، اور کچھ زیادہ کرنا کرانا نہیں ہے، بس 1 گھنٹہ ہی دے دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ بھی ہو گیا، 9 ذی الحجہ گزر جاتی ہے۔ اب 10 ذی الحجہ میں تھوڑی یہ بات پہ طرف نہیں ہوگا، 10 ذی الحجہ بھی گزر گئی۔ 11 کو حضرت مسلم علیہ السلام کے 2 شہزادے جو تھے، 2 بچے معصوم سے تھے، آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہے، اب ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ 11 کی رات میں آپ کو گھر میں پکڑ لیا گیا، اور اس کے بعد 12 کی صبح آپ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ دونوں بچوں کو شہادت سے سرفراز کر کے ان کے سروں کو لے کے وہ درندہ ابن زیاد کے پاس آ گیا، اور وہ جو گھر تھا، جسم تھا، اس کو دریائے فرات میں ڈال دیا۔ اب دریائے فرات میں جب ڈالا تو اس میں اہل بیت کا خون شامل ہوا یا نہیں ہوا؟ جب اہل بیت کا خون شامل ہو گیا تو اہل بیت پر تو وہ دریا کا پانی حرام ہو گیا۔ اچھا مولوی بڑی تیزی کے ساتھ فتوا دے گا، مجھے کیا پتا، ان کو پتہ ہی نہیں، مسئلے مسائل سے واقفیت ہی نہیں رکھتے ہیں، کچھ بھی آگے کہہ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے میاں کہ جب بہتی ہوئی ندی ہو، بہتا ہوا نہر ہو، تو اس میں جو بھی غلاظت یا گندگی آتی ہو پاک ہو جاتی ہے، اس کو استعمال کیا جائے۔ یہی مسئلہ درج ہے، کیوں درج؟ یہی مسئلہ تو ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال کروں، آپ کو جو اس طرح روکنے والے ہیں ان سے سوال کریں، تو بھیا ایک غوث پاک کے والد صاحب نے آدھا سیب کھا لیا تھا، تو کہے کہ چلے گئے تھے معافی مانگنے، وہاں ان کے لیے بھی تو جائز تھا۔ یہ چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ وہ اس لیے چلے گئے کہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے اندر ہمارے لیے اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آیت مبارکہ کے تفسیر سے اللہ تعالیٰ ہمیں الگ کر دے، اور کر نہیں سکتا، اس لیے کہ امام مالک نقل فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اس کی تفسیر میں امام مالک نقل فرما رہے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بھی آل رسول ہے بتقاضائے بشری، بچپنے اور جوانی میں ان سے کوئی خطا بھی ہو گئی ہو، بتقاضائے بشری کا لفظ لگا دیا، کچھ تو بشریت ہے، تو ایسے میں اگر غلطی ہو بھی سکتی ہے، تو اگر وہ امام مالک فرماتے ہیں اسی آیت کے حوالے سے اگر کسی طرح کی کوئی معمولی سے غلطی ہو بھی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے اس وقت نہیں اٹھائے گا جب تک انہیں پوری طرح سے پاک و پاکیزہ نہیں کر دے گا۔ اگر پاک و پاکیزہ نہ کر کے دنیا سے اٹھا لیا، قیامت کے دن وہ آگے لکھتے ہیں کہ تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تو نے اپنے اہل بیت، اپنے حدیث کے اہل بیت کے لیے کہا تھا کہ یہ پاک و پاکیزہ ہیں، لیکن یہ وہی سال میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں انہیں پاک کر دیتا ہے، اس کے بعد اپنے پاس بلاتا ہے۔ یہی مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اب ایسے میں غوث پاک کے والد محترم گئے، اب تلافی کر کے، اب 1-2 دن کے تلافی تو نہیں ہے، ابھی تک یہ واقعہ تو سن میں کیا ہو کئی سال 4 دن ہوں۔ اچھا جو کہا اچھا اب تو آج وقت مقررہ ہو گیا، آج معافی ہوگی، کہ اب نہیں کہا، اب اور لو، ہماری ایک بیٹی ہے، وہ ہے لمڑی ہے، لولی ہے، یہ ہے وہ وغیرہ وغیرہ تمام باتیں، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ پھر پہلے ڈرا بھی نہیں،
چلو اللہ قبول ہے، کون ہمیں معاف ہو جائے۔ یا غوث پاک کے والد محترم، آپ آدھا سیب کھا کے اور اس کے بعد اس طرح کی معافی مانگ رہے ہیں، جبکہ جہاں نہر والا مسئلہ میں نے بتایا، یہیں پر یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر بہتا ہوا کوئی سیب جا رہا ہو یا کوئی پھل جا رہا ہو اور دور نکل آیا ہو، اب اس کو کوئی بھی اٹھا کے کھا سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے بھوک پر، شریعت اجازت دیتی ہے، بھوکے ہو اٹھا کے کھا لو، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ گئے، اسی طرح سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں جناب والا یہ عظیم ترین اور ہیں، لہذا انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم فرات سے پانی نہیں پئیں گے۔ اب وہ تو رسول کائنات نے پہلے فرما دیا تھا، بیٹا دیکھ لو یہ فرات ہے، ٹھنڈا پانی میٹھا پانی ہے، لیکن تمہیں یہ پانی ملے گا نہیں، کیوں نہیں ملے گا؟ نانا جان سرکار نے فرمایا اسی طرح سے تمہیں امتحان دینا ہوگا۔ بس یہ امتحان کا بڑا مسئلہ پڑا ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی ولادت کے موقع پر یہ فرما دیا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو وہیں سے اعلان ہو گیا تھا جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہاں ان کے اندر بلا جنازت کیسے آ سکتی ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہو گیا جنتی جوانوں کے سردار ہیں، دوسری طرف غدیر میں رسول اللہ نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، وہاں سے بس وہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ کربلا کی بنیاد ڈال دی گئی۔ آپ نظر کی بنیاد ڈالی گئی، وہاں سے جو کربلا کی بنیاد ڈالی گئی وہیں سے کربلا کی بنیاد۔ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم پارٹی کے بڑے قریب ہیں، ان کے بعد ہم کو بنایا جائے گا، نہیں صاحب فلاں نے سوچا ہماری بات آئی ہمارا نمبر آئے گا۔ ہر سرکار نے مولائے کائنات کو پکڑ کے ہاتھ اعلان فرما دیا، تو اچھے اب دیکھ لیجیے نام کے مسلمان رہے اور کام کے بڑے ہی شیطان گزرے۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، جہاں بہت سے صحابہ تھے جو مرتد ہو گئے، کوئی کافر ہو گیا، کوئی مشرک ہو گیا، کوئی کیا ہو گیا، کوئی کیا ہو گیا، کوئی منافق ہو گیا، اس طرح سے انہوں نے اپنے وقت گزارے۔ بہرحال مولا حسین ان دنوں میں غم زدہ ہو کے اور پھر 12 ذی الحجہ کو مولا امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ اب شہزادوں کی بھی شہادت ہو چکی ہے، تو آپ خیمے کی طرف آئے، اور اس خیمے کی طرف آئے جہاں سیدہ حمیدہ تشریف فرما تھی۔ سیدہ حمیدہ کون ہے؟ یہ حضرت مسلم ابن عقیل کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کے ایک صاحبزادے اور حضرت عبداللہ تھے جو میدان کربلا میں تھے، شہید ہوئے ہیں، کئیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد آپ نے جہاں شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی بیوی بھی وہی تشریف فرما تھی۔ سیدہ حمیدہ کے پاس، شہزادی کے پاس مولا حسین گئے اور ان کے سر کو پیار سے جیسی ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، اور جیسی آنکھوں میں آنسو آئے سیدہ حمیدہ فرماتی ہیں چچا جان کیا ہم یتیم ہو گئے؟ چچا جان کیا ہم یتیم ہو گئے؟ میرے آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور اس کے بعد آپ نے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے فرمایا نہیں بیٹا، ہم تو تمہیں پیار دے رہے ہیں، ہم تمہارے سر پہ دست شفقت رکھ رہے ہیں، لیکن شہزادی اہل بیت کے گھرانے سے ہے، علم کی کمی نہیں ہے وہاں۔ آپ نے فرمایا نہیں چچا جان، جب بھی آپ نے ہمیں پیار دیا ہے تو اس انداز میں نہیں دیا، آج جس انداز میں آپ نے میرے سر پہ دست شفقت رکھا ہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں۔ اب جب یقین ہو گیا کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں، یہ بات ادھر آئی، مولا حسین کی آنکھوں سے ساروں پتار آنسو جاری ہو گئے، اور شہزادی کو اپنے سینے سے لگایا اور پیار کر کے جب آپ پیار کر لیا اور بتا دیا ساری باتوں کو، ایسے میں حضرت عبداللہ اور کہا کہ بابا ایسا ہو گیا؟ کہا بیٹا ایسا ہو گیا ہے۔ کہا تو اب ہم کربلا ضرور چلے گئے۔ کہا کس لیے جانا ہے؟ کہا اب تو وہاں بہرحال جنگ ہوئی ہے، جا تو رہے ہیں کربلا، لیکن موقع پر موقع بنتا چلا جا رہا ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ اب کربلا کے میدان میں 2 محرم الحرام کو تشریف لے آتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے آ کے زمین خرید لیا، اس پر نہیں بحث کروں گا، زمین خرید لیا۔ زمین خریدنے کے بعد آپ نے فرات کے کنارے خیمہ لگانے کے لیے فرمایا حضرت عباس سے، عباس فرات کے کنارے خیمہ لگا دو۔ مولا جب آپ جانتے ہیں کہ پانی نہیں ملے گا اور ہمیں اس کا پانی نہیں پینا، تو فرات کے کنارے کیوں لگوا رہے ہیں؟ فرات کے کنارے کیوں لگوا رہے ہیں؟ مولا حسین فرمائیں گے اس لیے لگوا رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو خبر ہو جائے کہ دیکھ لو یہ کتنے ظالم ہیں، زمین ہم نے خریدی ہے، مالک اس کے ہم ہوئے ہیں۔ اس نے بھی زمین خرید لیا ہو وہی مالک ہے، جیسے چاہے اسے بنائے، آگے لیٹرن بنا لے پیچھے لیٹرن بنا لے، وہ اس کی اپنی مرضی، جو نقشہ بنا کے دے دیا جائے گا۔ آپ کو کہنا ہے رکھواڑی پیچھے بنا تو اس کی مرضی اپنی ہے۔
تو مولا حسین علیہ السلام نے جب زمین خرید لیا تو اب جہاں چاہیں وہاں خیمہ لگائیں، لیکن خیمے کو وہاں سے ہٹوایا گیا، یہ کہہ کر کہ امیر کی طرف سے حکم ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہے کہ امیر بہاری سے پکڑتے لوگ ہیں، وہ آ کے اس نے یہی جملہ استعمال کیا، وہ کہتا ہے کہ یہاں سے آپ خیمہ ہٹا لیں، یہاں ہم آپ کو لگانے نہیں دیں گے۔ مولا حسین نے جیسی سنا اور مولا عباس نے بھی سنا، آ گئے مولا عباس، آپ نے نیام سے تلوار نکالی، اچھا ہمیں نہیں یہاں لگانے دو گے؟ مولا کائنات کے شہزادے مولا حسین نے فرمایا عباس جی آقا صبر کرو، یہاں سے اپنے خیمے ہٹا۔ بہرحال میرے بھائیو صبر کروایا گیا اور خیمے ہٹوا لیے گئے۔ اب جب خیمہ وہاں سے ہٹ گیا تو آپ نے دوسرے مقام پر جا کے خیمہ لگایا، اور ایک نہر اور نکل آئی تھی جو فرات سے کاٹ کے ایک نہر نکالی تھی، اس نہر کا نام ہے القمہ، اس نہر کا نام ہے القمہ، آپ نے نوحے میں بہت سنا ہوگا۔ تو وہ ایک صحابی رسول نے نکال کے دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بچوں کو پیاسا نہیں رہنے دیں گے، وہاں ہم رہیں نہ رہیں ہمارا وقت ہوگا، کیا ہوگا، مر جائیں گے، لیکن پانی کا ہم سلسلہ جاری کر دیں گے، اگر فرات تک پابندی ہوگی تو فرات سے چھوٹی نہر نکال دی جائے گی، وہ کربلا کی طرف آ جائے گی، وہاں سے پانی آپ کے شہزادے لیں گے اور پیے گے، ہم انہیں پیاسا نہیں رہنے دیں گے۔ بہرحال انہوں نے وہ نکال دیا تھا، اس لیے وہ چھوٹی نہر، آج جتنے لوگ یوٹیوب وغیرہ پہ زیارت کرتے ہیں چھوٹی والی نہر کی، تو وہ وہی ہے، بس وہیں سے مولا عباس نے پانی لیا بھی تھا۔ بہرحال میرے بھائیو اب یہ سوال یہاں سے اٹھتا ہے کہ جب سب کچھ ہمارا ہے تو یہ غنڈہ گردی کیوں، یہ دادا گیری کیوں؟ تو پتہ یہ چلا کہ کل بھی یزید دادا تھا، کل بھی یزید غنڈہ تھا، اور آج بھی اس کے ماننے والے غنڈئی پر اتارو ہیں، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہوں۔ یہ بھی جان لو نہیں وہ فلانے دھماکے ہیں بھائی، نہیں وہی ہاں تو بھیا آپ کو ہم کو جاننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ کون ہے، کیا ہے، کس حال میں تب فیصلہ ہو پائے گا۔ بہرحال میرے بھائیو پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب محرم الحرام کی نویں تاریخ آ گئی، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہوں اور ایک شہادت بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، آپ حضرات اب پریشان نہ ہوئیے گا، بس ایک ہی شہادت نویں تاریخ اور 10 کو ایک شہادت اور اس کے بعد سلام انشاءاللہ پیش ہوگا۔ نویں تاریخ آ گئی، شام کا وقت ہے، عصر کے بعد کا معاملہ تھا، ادھر سے فوجیں آئی، مولا نے کہا عباس ذرا دیکھو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ مولا عباس تشریف لے گئے، آپ نے پوچھا، ان لوگوں نے کہا ہمارے سردار نے کہا ہے، ہم امیر نہیں کہنا چاہتے اس لیے لفظ میں نے سردار کا وہاں لکھا پڑھا یہی ہے امیر والا، تو میں امیر کہہ نہیں سکتا۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ ہمارے سردار نے کہا یا تو یزید کی بیعت قبول کر لو یا پھر جنگ کر لو، کیونکہ ان کو یہ لگا اتنے لوگ ہیں 2 منٹ میں کام ہو جائے گا، کیا ضرورت ہے کل کا انتظار کرنے کی۔ لیکن قربان جاؤ آقا حسین کے ذات پاک پر، آقا حسین نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ ہم آج نہیں بلکہ کل 10 محرم الحرام کو جنگ کریں گے۔ کیوں؟ وجہ سمجھ لیجئے، ایک وجہ تو یہ تھی کہ ابھی معصوم علیہ السلام 6 مہینے کے مکمل نہیں ہوئے تھے، 1 دن کم تھا، شہادت دینی ہے، قربانی پیش کرنی ہے، تو ابھی 1 دن کم تھا، اس لیے بھی دوسرے کے حضرت ہور نہیں آئے تھے، ان کا بھی انتظار تھا، اور تیسرے بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ 10 محرم کے لیے آج بھی کہا جاتا ہے آدم کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم کو حضرت نوح کا سفینہ بالغ، 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے پار کر گئے اور فرعون اور اس کے قوم غرق ہو گئی، 10 محرم الحرام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پہ اٹھا لیا، 10 محرم الحرام کو حضرت ادریس، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کرا دیا گیا، 10 محرم، سارا معاملہ 10 محرم کا ہے، تو بڑی فضیلت تھی 10 محرم کی۔ قربان جاؤ میرے بھائیو، آقا حسین نے یہ طے کر لیا کہ تمام انبیاء کو ان دنوں میں فضیلت ہے، لیکن میں ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں صبح قیامت تک جب بھی 10 محرم آئے تو لوگ حسین کو یاد کریں، نہ کہ انبیاء کو یاد کریں۔ یہ پیغام تھا، مجھے یاد تو یہ آپ کا پیغام تھا، یہ آپ کا فرمان تھا، اس وجہ سے آپ نے ایسا کیا۔ اچھا آج آپ جانتے ہو کہ 10 محرم چھوڑو، 1 محرم جیسی چاند طلوع ہوا، یا حسین یا حسین یا حسین بولو، شروع ہو گیا نہیں؟
یا حسین کی صدا مولا آپ نے تو 10 محرم اپنے لیے چنا تھا، لیکن ایک ہی سے آپ کی تعریف و توصیف، آپ کے نام کے ماتم اور آپ کے نام کا اعلان شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال ایک مسئلہ یہ ہو گیا، دوسرا مسئلہ وہ ہو گیا، تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ حضرت امام علی مقام یہ لوگوں کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ جب کربلا ہوگی تو وہاں کوئی جھاڑی نہیں ہوگی، کوئی گھر نہیں ہوگا، چھوٹی سی جھاڑی ہوگی، جھربیلا کے پیڑ لگت رہا، جھربیلا پیڑ لگت رہا، برکاٹا میں لگت رہا بھیا، یہ دیکھا ہوا بتاؤ۔ ابے ببلو بھیا ہاتھ نہیں ہے، بابو دیکھی نہیں، اسلم بھائی نے بھی دیکھا ہے، ہمارے حافظ صاحب نے بھی دیکھا ہے۔ تو پہلے وہ جرکٹا بہن لگت رہا بھیا، جھربیلا اتنے بڑا ہوتا رہا تو اس کی تھوڑی سی چھاؤں ہوتی تھی۔ مولا حسین نے یہ طے کر لیا تھا کہ جھربیلے کا بھی ایک پیڑ نہیں ہوگا کہ جس کے آڑ میں تم چھپ جاؤ۔ میرے نانا کا قاتل چھپ گیا، میرے بابا کا قاتل چھپ گیا، میری ماں کا قاتل چھپ گیا، میرے بھیا حسن پاک کا قاتل چھپ گیا۔ اب میں اپنے قاتل کو چھپنے نہیں دینا چاہتا، بلکہ مکے میں نہیں، انہیں لے کے جاؤں گا میدان میں کربلا میں، جہاں ایک جھاڑی بھی نہیں ہوگی، کسی کے پیچھے یہ چھپ نہیں سکتے ہیں۔ ایک کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو میرے سینے پر نیزہ کس نے مارا، دیکھو مجھ پر تیر کس نے چلایا، دیکھو مجھ پر تلواریں کس نے چلائی، اور نہ صرف آقا حسین پر بلکہ یہاں تک سرکار پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر کس نے لگایا، حضرت علی اکبر کے سینے میں نیزہ کس نے مارا، حضرت حر کیسے شہید ہوئے، حضرت قاسم کیسے شہید ہوئے، حضرت کون محمد کیسے شہید ہوئے، یہ کے بعد دیگر ساری بات آج تاریخ میں درج کر دی گئی ہے۔ اس لیے مولا حسین نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم یہاں مکے میں جنگ نہیں بلکہ آؤ میدان میں ہم چھپنے نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کربلا کی تاثیر الگ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت بس میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ اسی جگہ مولا کائنات سے التجا ہے کہ ہم اور آپ اگر ذکر مولا حسین سنتے سناتے ہیں اور تمام شعراء کربلا کا ذکر سنتے سناتے ہیں تو بہت زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا بہت مولا کے نقش قدم پر عمل کیا جائے اور ان کی محبت میں ہم اور آپ گرفتار رہیں ہمیشہ، یہ خیال رکھنا ہے ہم کو آپ کو۔ بس اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ مولا اس بزم پاک کو، اس مجلس پاک کو اور ذکر و اذکار کو سر شام سے لے کر اب تک جس طرح سے ہوا جو بھی ہوا ہے اسے مولا حسین کے توسل سے اپنی بارگاہ میں آمین۔